بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو اور میرے پیارے بھائی۔ مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ شادی کے بعد بیوی اپنا گھر بار، بہن بھائیوں، سہیلیوں اور بہت سے عزیز رشتوں کو چھوڑ کر ایک پرائے دیس، پرائے گھر آتی ہے۔ اس کو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ نئے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے۔ شادی کے پہلے 2 سال بہت اہم ہوتے ہیں۔ جو مرد یہ سال سمجھداری سے گزارتے ہیں، ان کی شریک حیات ہمیشہ ان کے ساتھ خوش و مطمئن رہتی ہے۔ میاں اور بیوی گاڑی کے 2 ٹائرز ہوتے ہیں، اگر گاڑی کا ایک ٹائر خراب ہو جائے تو وہ چل نہیں سکتی۔ اسی طرح زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے بھی میاں اور بیوی کا ایک ساتھ چلنا ضروری ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیوی کو خوش کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، اپنی بیگم کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ بیوی کو خوش رکھنا اتنا بھی مشکل نہیں جتنا کہ سمجھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی بیگم کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ شریعت نے کیوں یہ کہا کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہوں اور گھر میں کوئی غیر نہ ہو تو بیوی سے ملیں اور ایک دوسرے کا مل کر بوسہ لے کر جائیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اور سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ برابری کا سلوک کیا اور انہیں ہمیشہ بہت زیادہ پیار دینے کے ساتھ انہیں اپنی ضروریات سے بڑھ کر دیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر میں اپنے ہمسفر کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیوی کی تعریف کرنا۔ عورت دنیا کی واحد مخلوق ہوتی ہے جس کی چاہے جھوٹی تعریف کرو یا سچی، وہ فوراً خوش ہو جاتی ہے، اور یہی عورت کی سب سے بڑی کمزوری کہلاتی ہے۔ وہ اپنی تعریف سن کر سب کچھ بھول جاتی ہے۔ اسی لیے شادی کے بعد ایک خوشگوار زندگی گزارنے کا سب سے بڑا فارمولا یہ ہے کہ اپنی بیوی کی تعریف کرتے رہیں۔ تعریف کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے ہفتے میں کم از کم ایک بار اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی تعریف ضرور کریں، چاہے کتنا ہی بدمزہ کیوں نہ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی دفعہ وہ اور اچھا کھانا تیار کرے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے تو اکثر فرمایا کرتے، انسانوں میں بہت سے افراد درجہ کمال کو پہنچے، مگر عورتوں میں سے معدود چند افراد کو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، جن میں مریم علیہ السلام بنت عمران، آسیہ علیہ السلام زوجہ فرعون، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام انواع اقسام کے کھانوں پر سرید کو فوقیت حاصل ہے۔ اس کے بعد جب بیوی آپ سے بات کرے تو اس کی بات کو مکمل غور کے ساتھ سنیں، کیونکہ خاندان والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمانے والے فرد کی طرح بیگمات کے کندھوں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر میں ایک قابل بھروسہ دوست اور اچھا سننے والا دیکھتی ہے، جو اس کے دباؤ کو کم کرے گا جب وہ اس کی بات سنے گا۔ اپنی اہلیہ کی بات پر توجہ دیں اور کسی بھی طرح کی گفتگو میں خود کو ملوث کریں۔ اس کے بعد اپنی اہلیہ کو تحفظ کا احساس دلائیں۔ لڑکی شادی کے دن سے ہی اپنے شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور جب اہلیہ کے تحفظ کی بات ہو تو شوہر کے لیے یہ باور کروانا ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کس قدر محفوظ ہے۔ تو بس ایسا بننے کی کوشش کریں کہ جب بھی وہ کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ اس کے بعد چھوٹے موٹے کام میں بیوی سے ضرور مشورہ کر لیا کریں۔ خاوند کو چاہیے کہ ہر کام میں اپنی بیوی سے مشورہ کرے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مرد سمجھتا ہے کہ عورت ناسمجھ، جاہل اور بے وقوف ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی بیگم سے مشورہ کرنا گوارا نہیں کرتا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ عورت لاکھ بے وقوف سہی، پر اپنے خاوند کو کبھی غلط مشورے نہیں دے گی۔ فرض کریں آپ کی بیوی آپ کو ہمیشہ غلط مشورے دیتی ہے، پھر بھی اس سے مشورہ ضرور کر لیں۔ بات صرف مشورے لینے کی ہے، عمل تو آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کریں۔ مشورے کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بیگم سمجھتی ہے کہ
کہ دیکھو میرا خاوند مجھے کتنی اہمیت دیتا ہے، اس لیے زیادہ نہیں تو مہینے میں 1-2 بار ہی صحیح اپنی گھر والی سے کسی بھی بات پر اس کی رائے یعنی مشورہ ضرور لیں۔ آپ جتنا اس سے فرینڈلی ہوں گے وہ آپ کی اتنی عزت کرے گی، اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ غصہ نہ کریں، بات بات پر بیوی کو نہ ڈانٹیں، اس کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں۔ بے شک آپ کی شادی ارینج میرج ہوئی ہو، پر لگنی ایسے چاہیے جیسے لو میرج ہوئی ہے۔ رومانٹک اور فرینڈلی ماحول زندگی کو خوشگوار بناتا ہے، اسی لیے گھر کا ماحول رومانٹک اور فرینڈلی ہونا چاہیے تاکہ ایک پرسکون زندگی بسر کی جا سکے۔ گھر سے باہر جاتے وقت بیوی کو ضرور بوسہ دیا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اور بیوی کے درمیان ہمیشہ رومانٹک اور فرینڈلی ماحول قائم ہوگا، اس سے بیگم کے دل میں آپ کے لیے پیار و محبت مزید گہرا ہوگا۔ شریعت نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے اور گھر میں کوئی غیر موجود نہیں تو بیوی سے مل کر ایک دوسرے کا بوسہ لے کر جائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے جانا ہوتا تو نکلتے وقت بعض دفعہ میرا بوسہ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ کوئی غلطی کرے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کریں۔ اسلام میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو اور ان کے اچھے اعمال کو دیکھو۔ آپ کی بیوی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے افراد میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا مت بھولیں۔ بیوی کو اپنے شوہر کی طاقت میں ہی اپنی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں کیونکہ ایک دوسرے کے لیے خود کو قربان کر دینے والے دو افراد کے درمیان مضبوطی کے لیے یہ عمل بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے کھانا پکائیں اور اسے سرپرائز دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مرد گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر موجود بالوں کے برابر ثواب دیتے ہیں، جیسے کہ اس نے 1 سال کے پورے دن روزے رکھے ہوں اور تمام راتیں نمازیں ادا کی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں مرد کی ذمہ داری کمانا ہوتی ہے اور عورت کے ذمے گھریلو کام ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا فیصلہ مکمل طور پر جوڑے کی باہمی رضامندی پر منحصر ہوتا ہے۔ مرد کو اپنی بیوی کے لیے کھانا پکانے سے روکنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور آپ کی بیوی بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کی کوششوں کی اہمیت کا اندازہ کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو وہ آپ کو ملی ہے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، یہ وہ تمام اسلامی طریقہ کار ہیں جو شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں، اور آج کون ہے جو ان پر عمل کر رہا ہے؟ یہ وہ طریقہ کار ہیں جو پوری امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک درس ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مرتبہ حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے، اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک برتنا تو خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو گھر میں یقیناً جنت والا ماحول بن سکتا ہے۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حفظ و امان میں